أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا آمنت بالله صدق الله العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس قرآن مجید سورہ النساء کی آیہ نمبر 52 اور 93 پر مشتمل ہے۔ ان دو آیات طیبات میں اللہ رب العزت نے قتل کے احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو ہے قتل کی ممانعت، اس کے متعلق پیچھے بھی تفصیل کے ساتھ باتیں گزر چکی ہیں۔ اب ایک ہے کسی سے کوئی بندہ قتل ہو جائے۔ اب قتل ہونے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک ہے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا جائے، یہ تو حرام ہے، سخت ناجائز ہے، اور ایک ہے کس غلطی سے خطا سے نہ چاہتے ہوئے کسی سے کوئی قتل ہو جائے۔ تو پہلے احکامات بیان ہوں گے قتل خطا کے، اور پھر اس کے بعد باتیں آئیں گی جان بوجھ کر قتل کرنے کے حوالے سے کیا شرعی احکامات ہیں۔ پہلے آیات طیبات کا ترجمہ، پھر تفصیلی مسائل اور اس کی وضاحت آتی ہے۔ فرمایا وما کان لمؤمن، نہیں ہے جائز کسی مومن کے لیے ان یقتل مؤمنا، وہ قتل کرے کسی مومن کو الا خطأ، مگر غلطی سے، ومن قتل، اور جس نے قتل کیا مؤمنا کسی مومن کو خطأ غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ آزاد کرے مسلمان غلام، ودیت مسلمہ، اور اس کا خون بہا ادا کرے، دیت ادا کرے، الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں کو، الا سوائے اس کے کہ ان یصدقوا، وہ خود ہی اس خون بہا کو معاف کر دیں۔ فإن كان من قوم، پھر اگر مقتول ہو اس قوم سے، عدو لکم، جو دشمن ہے تمہاری، وہ مؤمن، اور وہ مقتول خود مومن ہو، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کا بدلے میں ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے۔ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، اگر مقتول اس قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، یعنی امن کا معاہدہ، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو پھر خون بہا ادا کرے اس کے گھر والوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام۔ فمن لم یجد، تو جو شخص غلام نہ پا سکے، فصیام، تو روزے رکھے، شہرین متتابعین، 2 ماہ لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ اس گناہ کی توبہ ہے، اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا، اور جو شخص قتل کرے کسی مومن کو متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا، ولعنہ، اور اس پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور تیار کر رکھا ہے اس نے اس کے لیے عذاب عظیم۔ اب سب سے پہلے تو فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، یعنی مومن کی شان شیان نہیں ہے کہ وہ
کسی کو تکلیف دے اور اتنی زیادہ تکلیف دے دے کہ وہ اسے قتل ہی کر دے، تو یہ ایسا برا فعل ہے جو مومن کے اوصاف میں شامل نہیں ہے۔ مومن کسی کو تکلیف دینے والا نہیں ہوتا، بلکہ مومن تو دوسروں کے لیے سکون کا سبب ہوتا ہے، آرام کا سبب ہوتا ہے، راحت کا سبب ہوتا ہے۔ اب آگے دوسری بات آ گئی، الا خطا، سوائے غلطی کے۔ اب غلطی سے کسی کو قتل کرنا، اس سے کیا مراد ہے کہ بندہ شکار کر رہا تھا کہیں پہ، تو جانور کو جس کا شکار کرنا ہے اسے نشانہ بنایا اور وہ نشانہ کسی آدمی کو جا لگا، یہ ہے قتل خطا۔ میدان جنگ میں کافر کو نشانہ بنایا اور وہ غلطی سے کسی مسلمان کو جا لگا، کسی مسلمان کو جنگی کافر سمجھ کر، یعنی ایسے کافر جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ جاری ہے، تو کسی مسلمان کو جنگی کافر سمجھ لیا، سمجھنے میں غلطی لگی، اسے قتل کر دیا۔ کوئی چیز اس سے گر گئی اور جس کے اوپر گری وہ مر گیا، یہ بھی قتل خطا ہو گیا۔ زمین میں کنواں کھودا، کوئی انسان اس میں گر کر مر گیا، یا کسی کے جانور نے کسی انسان کو مار دیا، یا ایکسیڈنٹ کے ذریعے بندے سے کوئی بندہ مر گیا، تو یہ قتل خطا کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو اب قتل خطا اس کے جو شرعی احکامات ہیں وہ اس آیت طیبہ میں بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا ومن قاتل مؤمنا خطا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا غلطی کے ساتھ، تو سب سے پہلا جو ہے نا اس کی سزا وہ یہ ہے فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وہ آزاد کرے ایک مسلمان غلام کو، ودیۃ مسلمۃ، اور ہون بہا ادا کرے الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کو۔ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اگر مسلمان غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے یا مل ہی نہ سکے تو پھر آگے اس کی تفصیل آئی ہے اسی آیت طیبہ میں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، تو جو شخص غلام کو نہ پا سکے وہ 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھے، یعنی سوائے جو شرعی عذر ہیں روزہ چھوڑنے کے، مثلا سخت بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا سفر درپیش آ گیا جس میں روزہ رکھنا مشکل ہے، یا عورت حالت حیض میں یا ان ایام میں آ گئی ہے جن میں وہ روزے نہیں رہے، شدید طور پہ اسے اجازت ہے۔ یہ وقفے تو جائز ہیں، لیکن اس کے علاوہ جان بوجھ کے کوئی وقفہ کیا تو یا روزہ اس سے چھوٹ گیا، کوئی شرعی عذر نہیں تھا، تو دوبارہ پھر نئے سرے سے وہ اپنی گنتی شروع کرے، یہ فصیام الشہرین متتابعین۔ اچھا جی، مومن کو، اس نے مسلمان مومن کو خطاً غلطی سے قتل ہو گیا تو وہ کیا کرے، ایک غلام آزاد کرے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اور اس کے گھر والوں کو اس کا خون بہا ادا کرے۔ اب خون بہا جسے دیت بولتے ہیں، یہ کتنے 100 اونٹ ہے، یہ 100 اونٹ۔ اب یہ بڑی حکمت ہے اسلامی سزاؤں میں بھی اور اسلامی احکامات میں بھی کہ روپیہ یہ مقدار کے طور پہ طے نہیں کیا گیا، کیونکہ روپے کی قدر گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ مال اونٹ طے کر دیے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے جس دور میں جتنا زیادہ اونٹوں کی قیمت ہوگی، آج کل کتنی قیمت ہے ایک اونٹ کی، تاکہ انسانی جان کی قدر و قیمت برقرار رہے، تو اونٹوں کو معیار بنایا گیا کہ 100 اونٹ جو ہے نا وہ اس کی طرف سے دیت کے طور پہ ادا کیے جائیں، الا ان یصدقوا، سوائے اس کے کہ وہ اس کے گھر والے یہ خون بہا خود ہی معاف کر دیں۔ فَإِن كَانَ مِن، اب دوسری بات آ گئی ہے کہ جو بندہ قتل ہوا وہ اس قوم میں سے ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی ہے، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہے، تو اب حکم ذرا بدل گیا، اب صرف غلام کو آزاد کرنا ہے، اس کی جگہ دیت دینا نہیں ہے، کیونکہ جب دیت دیں گے تو اس کی وجہ سے دشمن کو مضبوط ہوگی مالی طور پہ، یعنی ہے تو وہ مسلمان لیکن اس کا رہنا سہنا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کافر ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، تو غلام آزاد کیا جائے گا، یہی تو قتل کرنے والے کی دیت ادا نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ، وہ ایسی قوم میں سے ہو عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مقتول خود تو مومن ہے لیکن اس کا رہنا سہنا اس قوم کے ساتھ ہے جو مسلمانوں کی دشمن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر ایک مسلمان جو ہے نا غلام آزاد کیا جائے گا۔ اب آگے تیسری صورت قتل خطا کی،
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، وہ ایسی قوم میں سے ہو جس کا اور تمہارا معاہدہ ہو چکا، یعنی چاہے وہ تمہارے دشمن تھے، ان کے ساتھ تمہاری جنگ جاری رہتی تھی، اب معاہدہ ہو گیا، امن کا، صلح کا معاہدہ ہو گیا، اور مقتول اسی قوم میں سے جن کے ساتھ تمہارا صلح کا معاہدہ ہو گیا، تو اب اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو خون بہا ادا کیا جائے گا، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مسلمان غلام آزاد کیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں مختلف آ گئی ہیں قتل خطا کے بدلے کی۔ پھر آگے وہ بات وضاحت آ گئی ہے کہ جسے غلام میسر نہ ہو وہ کیا کرے، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جو شخص غلام کو نہ پا سکے وہ روزے رکھے 2 ماہ لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ گناہ کی توبہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے یہ مقرر کی گئی ہے۔ وکان اللہ علیما حکیمہ، اللہ تعالیٰ سب کچھ سمجھنے والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ جانتا ہے جو تم نے کیا ہے، اب اس میں تم کچھ رد و بدل نہیں کر سکتے۔ اور اس نے جو احکامات ذکر کیے ہیں اس حوالے سے وہ بڑی حکمت کے اوپر مبنی ہے، جس میں لوگوں کی اصلاح اور فلاح پوشیدہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور جو مسئلہ بھی ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو فقہی مسائل بیان کیے قرآن و سنت سے نکال کے، تو اسلامی حکومت کا غیر مسلم شہری، غیر مسلم رعایا، تو وہ اگر خطان قتل ہو جائے غیر مسلم جو اسلامی حکومت کے تحت رہتا ہے، تو اس کی بھی دیت جو ہے نا وہ 100 اونٹ ہے، عورت کی دیت 50 اونٹ ہے۔ یہ مسائل بھی ذہن نشین رہنے چاہیے۔ پھر آگے مسئلہ آ رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، یہ جان بوجھ کر کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا، وَمَن يَقْتُلْ، جو شخص قتل کرے گا، مؤمنًا کسی مومن کو، متعمدًا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالدًا فیہا، ہمیشہ اسی میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، غضبناک ہوگا اللہ تعالیٰ اس پر، ولعنہ، اور اسے اپنی رحمت سے دور کرے گا، وعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کے بارے میں یہ اخروی سزا یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اخروی سزا، ورنہ جو دنیا کی سزا وہ پیچھے سورۃ بقرہ میں گزری ہے، وہ ہے قصاص، جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا گیا تو قتل کے بعد وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یعنی قصاصاً اسے قتل کیا جائے گا، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثہ قصاصاً قتل کرنا اسے معاف کرنے اور خون بہا پہ راضی ہو جائے، اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کی بھی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے اسے مسلمان سمجھتے ہوئے قتل کرنا کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، لہذا یہ قتل کا حقدار ہے، تو غیر قتل کرنے والا یا تو کافر ہوگا، تو کافر ہو گیا، وہ تو پہلے ہی کافر ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو یہ سمجھ کے قتل کرتا ہے کہ اس کا قتل کرنا حلال ہے، جائز ہے، تو یہ اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنا، اسے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ ایک ہے مسلمان سمجھ کے قتل نہیں کرتا، ویسے ہی اپنے کسی دشمنی کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، تو یہ اس کی سزا جو ہے نا وہ بیان ہے، یعنی اتنا سنگین یہ کام ہے کسی کو قتل کرنا، مسلمان کو قتل کرنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی جو سنن نسائی شریف کی حدیث نمبر 3986 میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن کا قتل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس ایک آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو، بندہ مسلمان کو قتل کرنے پہ 5 وعیدیں ذکر فرمائی، کتنا یہ سخت ہوگا، 5 وعیدیں، یعنی اس کی سزا جہنم، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو خودکش حملے کرتے ہیں، مسلمانوں کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے، اگر مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے قتل کو جائز سمجھتے ہیں تو خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔